أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو حقیقی معنوں میں خالق ہے، حقیقی رازق ہے، حقیقی مالک ہے، حقیقی بادشاہ ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے اپنی پوری زندگی امت کی رہنمائی کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے وقف کر دی۔ محترم سامعین اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے میرا موضوع تھا قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت اور قرآن کریم کی فضیلت۔ محترم سامعین، میں نے کہا تھا پچھلے مہینے خطبہ میں کہ آج جو مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ذلت و رسوائی سے دوچار ہیں، اس کی وجہ قرآن کریم کو چھوڑ دینا ہے، قرآن کریم کو اپنے پیچھے ڈال دینا ہے۔ کیسے پیچھے ڈال رہے ہیں ہم، کیسے قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی بتایا تھا کہ قرآن کے احکامات پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن نے جو شرک و بدعات سے دور رہنے کا حکم دیا تھا، اس حکم کو مان نہیں رہے ہیں۔ قرآن نے جو حلال و حرام کے بارے میں بتایا، جس چیز کو حرام بتایا ہم اس کو حلال بتاتے ہیں، جس چیز کو قرآن نے حلال بتایا ہم اس کو حرام بتاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو قرآن کریم کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اسی طرح سے بتایا تھا کہ ہم جو ہے دشمنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے جس طرح سے دشمنوں سے مقابلے کے لیے تیاری کا حکم دیا تھا، وہ تیاری ہم اپنا نہیں رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے کہا تھا کہ قرآن کریم کو جو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، قرآن کریم اس کو قیامت کے روز کھینچ کر جو ہے جہنم کی طرف لے جائے گا، اور جو قرآن کو اپنے سامنے رکھے گا، قرآن کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا،
اس پر غور و فکر و تدبر کرے گا، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرے گا، اس کو قرآن کریم جو ہے کھینچ کر جنت میں لے کے جائے گا۔ پھر میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کی کیا کیا فضیلت ہے، تو کہا تھا اس کے لیے تلاوت کی فضیلت سے پہلے قرآن کریم کی خود فضیلت کے بارے میں بتایا تھا کہ قرآن کریم کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو خود نازل کیا دنیا میں، اور خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی فضیلت پر یہی بات کافی ہے کہ قرآن کریم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم کو جو ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور اس کو نازل کیا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے حافظ دنیا میں لاکھوں کروڑوں ملیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پر جو ہے چیلنج کیا، جب سے دنیا قائم ہوئی، جب سے دنیا بنی تب سے لے کر قیامت تک کے چیلنج ہے کہ اس طرح سے کوئی ایک قرآن بنا کر لا کر دو، اس طرح سے قرآن نہیں تو کم سے کم 10 صورتیں بنا کر لا کر دو، 10 صورتیں نہیں تو کم سے کم ایک ہی صورت بنا کر لا کر دو۔ لیکن اب تک بڑے بڑے ادیب و ادبا، زبان کے بڑے بڑے ماہر لوگ جو ہے مل کر بھی اس قرآن کی ایک آیت نہیں پیش کر سکے۔ اگر کسی نے پیش کی تو بھی اس کو پڑھنے کے بعد آدمی جو ہنسے گا، کیا ہے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، یعنی سورۃ الفیل کا جو ہے نقل کیا، تو یہ جو ہے صرف ہاتھی کے بارے میں جو ہے اس کے پونچھ ایسی ہے ویسا ہاتھی ایسا، یعنی آدمی اس کو پڑھنے کے بعد ہنسی آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام سبحان اللہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت، ایک ایک ورڈ، ایک ایک آیت آدمی سنتا ہے تو دل میں اتر جاتا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن کریم کی فضیلت پر بات بتائی گئی تھی۔ اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کے فضیلت کے بارے میں بتائی گئی تھی کہ قرآن کریم کو جو آدمی پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، وہ دنیا میں سب سے بہترین آدمی کہا گیا اس کو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پھر کہا جی قرآن کریم میں سے صرف ایک حرف، صرف ایک لیٹر جو پڑھے گا اس کو 10 نیکی ملے گی، اور 10 نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ جو ہے 770 سے لے کر 700 گنا بڑھائے گا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے بارے میں کہا گیا کہ جو قرآن کریم میں ماہر ہوگا، جو قرآن کریم میں جو ہے عبور حاصل کرے گا، وہ قیامت کے روز جو ہے بہت ہی بلند و بالا فرشتوں کے ساتھ وہ ہوں گے۔ پھر کہا گیا تھا کہ جو قرآن کریم کو اٹک اٹک کر مشکل سے تکلیف کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک حرف پر ڈبل اجر دیتا ہے، دگنا اجر دیتا ہے۔ اسی طرح سے کہا گیا تھا کہ جو رات میں 100 آیت کی تلاوت، قرآن کریم کی 100 آیت پڑھ کر جو رات میں سوئے گا، اس کو پوری رات جو ہے قیام کرنے کے برابر، پوری رات جو ہے تہجد پڑھنے کے برابر جو ثواب ملے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو لاسٹ جو ہے ہفتہ مہینے میں جو ہے جمعہ کے خطبہ میں بیان کیا گیا تھا۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کے اندر کچھ خاص مخصوص جو ہے صورتیں ہیں اور آیتیں ہیں جن کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد پھر وقت رہا تو قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، اس چیز کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ تو محترم سامعین، قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت آتی ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جو اس امت محمدی سے پہلے کسی بھی نبی کو، کسی بھی رسول کو اور کسی بھی آسمانی کتاب میں ایسی فضیلت والی صورت نازل نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ قرآن کریم کی بھی کے اندر بھی اس جیسی کوئی دوسری صورت نہیں ہے، اتنی فضیلت والی صورت ہے۔ اس صورت کو ام القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کا ماں، اس قرآن کی ماں۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے، مختلف احادیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ ایک حدیث حضرت خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، وہ دوران سفر پر کسی ایک سفر پر میں تھے۔ اس سفر میں جو ہے ایک قوم کے پاس سے گزرے تو اس قوم کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ یہ ہمارے قوم میں جو ہے ایک آدمی ہے جو پاگل ہے، جو دیوانہ ہے، ہم اس کو جو زنجیروں میں جکڑ کر رکھتے ہیں، بیڑیوں میں باندھ کر رکھتے ہیں، آپ لوگ اچھے بھلے
اللہ کے ولی معلوم ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے معلوم ہوتے ہیں، آپ جو ہے ہمارے اس پاگل آدمی کا علاج کیجئے۔ تو صحابہ کرام گئے اور اس پر جو ہے اس پاگل آدمی پر 3 دن تک جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر جو ہے دم کیا گیا اور وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح سے اور ایک واقعہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران سفر پر تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ایک علاقے میں، تو اس علاقے کے ایک سردار کو جو ہے کسی زہریلے ایک جانور نے کاٹ لیا۔ تو لوگ جو ہے دوڑے دوڑے بھاگے ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمارے جو ہے سردار کو جو ہے زہریلا جانور نے کاٹ لیا ہے، آپ آ کر علاج کیجئے، ٹریٹمنٹ کیجئے۔ تو جو ہے ایک صحابی گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا، جھاڑ پھونک کیا اس کے اوپر، اور اس کا زہر جو ہے اتر گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے روحانی اور جسمانی علاج کے لیے جو شفا کا باعث ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے کامل شفا، مؤثر دوا، بہترین دم اور خزانوں اور کامیابی کی کنجی ہے، جسمانی اور روحانی طاقت کا محافظ ہے، غموں، پریشانیوں اور خدشات کا حل جو ہے سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ بہت فضیلت والی چیز ہے۔ آپ کوئی بیمار پڑ جائے تو سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اس دعا کو، سورہ فاتحہ کو پڑھ کر پھونکیے انشاءاللہ، اللہ چاہے تو جو ہے وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ دوسری سورت آتی ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں جو ہے جن و شیاطین، بھوت پریت اور جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس گھر سے جو ہے جن، شیاطین، بھوت پریت بھاگ جاتا، اپنا ٹھکانہ نہیں بنا سکتا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ آج ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے؟ دن بدن جو ہے آئے دن لڑائی جھگڑے، حسد، نظر بد، گانے بجانے، بے نمازی، بے حیائی، بے پردگی، بے برکتی، نافرمانیاں، یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں چل رہے ہیں۔ اور ان چیزوں کو، ان فسادات کو دور کرنے کے لیے ہمیں سنت کا طریقہ، نبی کا طریقہ اپنانا چاہیے، ذکر و اذکار کا طریقہ اپنانا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے، خاص کر سورہ بقرہ۔ لیکن ہم ان ساری چیزوں کو، ان ساری سنتوں کو، ان سارے طریقوں کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ ہم پیر باباؤں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے تعویذ گنڈا لے کر آتے ہیں، فاتحہ خانق کراتے ہیں، بالوں کی رسی اور رنگ برنگے لال ہرے کپڑوں سے بندھے ہوئے ناریل اور پتھر کو لا کر ہم گیٹ میں لٹکاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سارے جو ہے شرکیہ اعمال ہے، ان ساری چیزوں سے دور رہنا چاہیے، اور جو خالص جو سنت طریقہ کیا ہے، ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گھروں میں سورہ بقرہ کی، اور نمازوں کی پابندی کریں، اور صبح شام کے اذکار جو ہے ہم گھروں میں یہ کریں، ذکر کے اہتمام کریں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی تلاوت کے بارے میں ہے کہ جو اس کی تلاوت کرے گا پابندی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے روز یہ سورت جو ہے جھگڑا کر کے، جو ہے لڑائی کر کے اس کو جنت میں لے کے جائے گی اور جو ہے جہنم سے دور کرے گی۔ اسی طرح سے تیسری سورت جو سورہ کہف ہے، سورہ کہف کی تلاوت، پہلی 10 آیات کی تلاوت کے بارے میں بہت فضیلت آئی ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز میں جو ہے دجال کے فتنے سے بچنے کی پناہ مانگتے تھے ہر نماز میں۔ اور کیا دعا ہے وہ نماز کی؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور دجال کے فتنے سے بچا، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے زندگی اور موت کے فتنے سے بچا، واعوذ بک من المأثم والمغرم، اور اللہ تعالیٰ مجھے گناہ اور قرض کے فتنے سے بچا۔ تو یہ جو ہے دجال کے فتنے سے بچنے کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ کیا ہے کہ ہم سورہ کہف کی پہلی 10 آیاتیں کم سے کم، پوری سورت پڑھ سکتے ہیں لیکن پہلی 10 آیات کم سے کم پڑھیں گے تو کافی ہے۔ اور اس سورت کو خاص کر کے جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے، صبح سے شام تک کسی بھی ٹائم میں۔ اسی طرح سے چوتھی سورت سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورت جو ہے قبر کے عذاب سے
جو بچانے والی صورت ہے۔ جو آدمی اس صورت کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا وہ قبر کے عذاب سے بچے گا، اور قبر کا عذاب اتنا خطرناک عذاب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، ہمیشہ ہر نماز میں۔ تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس صورت کو روزانہ رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی جو چاہیے کہ ہم سورہ ملک تبارک الذی کو یاد کریں اور ہمیشہ پڑھتے رہیں، خاص کر کے سونے سے پہلے۔ ایک حدیث آتی ہے، رواہ حاکم کی حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سورۃ تبارک الذی ہی المانعۃ من عذاب القبر، کہ تبارک الذی سورہ جو ہے یہ عذاب قبر سے مانع ہے، یعنی قبر کے عذاب سے جو ہے یہ سورت بچائے گئی۔ تو ہمیں کثرت سے سورت کی تلاوت کرنی چاہیے۔ پانچویں سورت جو سورۃ الکافرون ہے، یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے، یعنی ایک بار پڑھے تو 1/4 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ اسی طرح سے مومن کو شرک سے بری کرنے والی صورت ہے، یعنی اس صورت کو جو آدمی سمجھ کر اور جو ہے اخلاص کے ساتھ اور سمجھ بوجھ کر اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو گویا کہ وہ شرک اور مشرک اور کافروں سے اپنے آپ کو بری کر لیتا ہے، یعنی وہ اللہ سے عہد کرتا ہے، یا اللہ میں کافروں اور مشرکوں سے بری ہوں، اور جو بندہ کافروں اور مشرکوں سے بری ہو جاتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو کافروں مشرکوں سے بری کرنے کے لیے سب سے بہترین صورت ہے یہ سورۃ الکافرون۔ اسی طرح سے سورۃ الاخلاص، جس کو قل هو اللہ احد بولتے ہیں، یہ اللہ کے تعارف کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے سب سے بہترین صورت ہے، اور یہ صورت جو ہے 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی اس صورت کو اگر کوئی 3 بار پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے 1 قرآن ختم کیا۔ اسی طرح سے اس صورت سے جو محبت کرتا ہے اور کثرت سے اس کی تلاوت کرتا ہے وہ جو ہے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ایک صحابی جو ہے کسی جنگ کے موقع پر نماز پڑھاتے تھے، تو ہر نماز میں جو ہے یہ قل هو اللہ احد لاسٹ میں پڑھتے تھے۔ مدینہ آنے کے بعد ایک صحابی نے آ کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول فلاں صحابی جو ہے ہر نماز کے ہر رکعت میں لاسٹ میں جو ہے قل هو اللہ احد پڑھ کر جو ہے رکوع کرتے تھے۔ تو اس صحابی کو بلا کر عرض کیا، کہا کہ تم اس طرح کیوں کرتے ہو؟ تو اس صحابی نے کہا، یا اللہ کے رسول میں اس صورت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اس لیے میں اس صورت کو ہمیشہ نمازوں میں بھی اور دوسرے وقتوں میں بھی پڑھتے رہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، تمہارے اس محبت کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے۔ تو قل هو اللہ احد صورت سے جو محبت کرتا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا ہے، اس کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے صورت۔ 7ویں صورت جو ہے 2 صورتیں معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جس کو جو ہے معوذتین لاسٹ کی 2 صورت ہے۔ یہ صورت جو ہے یہ صورت ہر طرح کی آفت و مصیبت، شر و فساد، آسیب و جادو ٹونا سے بچنے کا اس صورت سے بہتر اور کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ دونوں صورت نازل ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے آفت و مصیبت و شر و فساد سے، جادو ٹونے سے بچنے کے لیے دوسرے اذکار کا اہتمام کیا کرتے تھے بہت زیادہ، لیکن جب یہ 2 صورت نازل ہو گئی تو وہ دوسرے اذکار کم کر دیے اور یہ دونوں صورت جو ہے پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو جو بھی یہ 2 صورت کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا وہ ہر طرح کے آفت و مصیبت، شر و فساد، چاہے انسان کا شر ہو چاہے جن و شیاطین کا شر ہو، تمام طرح کے شر و فساد سے اور آسیب و جادو ٹونا سے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا جو یہ 2 صورت ہمیشہ پڑھے گا۔ یہ 2 صورت کب کب پڑھنا، یہ بھی اس کا بھی ذکر حدیثوں میں ہے کہ ہر نماز کے بعد 1 بار کر کے پڑھنا، اور خاص کر کے مغرب کے بعد اور فجر کے بعد جو 3 بار پڑھنا، اسی طرح سے سونے سے پہلے 3 بار پڑھنا، یہ دونوں صورتیں، اس کے ساتھ قل هو اللہ احد بھی ملا لیں۔ تو یہ جو ہے صورتوں کی فضیلت مختلف جو ہے طریقے سے، اس کے علاوہ اور بہت سارے صورتوں کو فضیلت قرآن میں آئی ہوئی ہے حدیث میں۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے قرآن کریم کو نازل کرنے کا کیا مقصد ہے۔ قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے نیکی حاصل کی جائے، ثواب حاصل کیا جائے، اس کے ذریعے سے برکت حاصل کیا جائے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر نیکی اور ثواب اور برکت ہی حاصل کرنا مقصد ہوتا تو بہت سارے ایسے اذکار ہیں، ایسے دعائیں ہیں جو
اس برکت کے لیے، ثواب اور نیکی کے لیے کافی ہے۔ اس کے اتنے زیادہ ثواب ہیں، احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے، اتنے زیادہ ثواب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مسلم شریف کے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں 4 لفظ جو ہے بہت زیادہ محبوب ہے۔ پہلا کیا ہے؟ سبحان اللہ، دوسرا والحمدللہ، تیسرا ولا الہ الا اللہ، تو چوتھا اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح سے اور ایک جگہ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ جس شخص کا آخری الفاظ یعنی مرنے سے پہلے اس کا آخری الفاظ، آخری کلمہ اگر یہ ہو، کیا؟ لا الہ الا اللہ ہوگا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو سبحان اللہ، یہ کلمہ تو قرآن کا کلمہ نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ تو احادیث کا لفظ ہے، اور یہ دوسرے اذکار ہیں الگ سے سیپریٹ، یہ کلمہ ہے۔ تو یہ کلمہ کتنی فضیلت ہے کہ مرنے سے پہلے اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے اس کلمہ کی۔ اسی طرح سے اور ایک جگہ ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس کی جان اور اس کا مال جو ہے اللہ کے ذمے میں ہو گیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے ذمے میں ہو گئی۔ تو دیکھیے یہ جو لا الہ الا اللہ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو اگر فضیلت ہی حاصل کرنا مقصد ہوتا تو یہی دعا کافی تھے، یہی اذکار کافی تھے، لیکن نہیں۔ اسی طرح سے اور ایک جگہ ہے بخاری شریف کی روایت کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور ترازو میں، میزان میں بہت وزنی ہے۔ وہ 2 کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمے ہر کوئی بول سکتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمے کہتے ہیں، حدیث میں ہے کہ زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہے۔ میزان جب قیامت کے روز حساب و کتاب ہوگا، آدمی کتاب چلے گا، آدمی ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، روئے گا، پریشان ہوگا۔ اس وقت میزان کو وزنی بنانے والی چیز کیا ہوگی؟ یہی 2 کلمے ہوں گے۔ تو لہٰذا اس کلمے کی بھی کتنی بھی زیادہ فضیلت ہے، یہ کلمہ بھی قرآن کی آیت نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، کہ جس نے میرے اوپر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے۔ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد صرف برکت اور فضیلت اور ثواب و نیکی نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے دعائیں، اذکار کافی ہیں۔ اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد ہے اس پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا اور ہدایت حاصل کرنا۔ تو قرآن کا نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ غور و فکر کرنا، قرآن پر تدبر کرنا، قرآن کو میننگ کے ساتھ، ترجمہ کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور اس پیغام کو پوری انسانیت میں پھیلانا۔ یہی مقصد ہے قرآن کو نازل کرنے کا۔ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد ہے انسان کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لانا۔ قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد ہے انسان کو ظلم و بربریت سے نکال کر انصاف کے راستے میں لانا۔ قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد ہے انسان کو شرک و بدعات سے نکال کر توحید کے راستے پر لانا۔ قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد ہے دنیا پرستی سے نکال کر آخرت کی طرف گامزن کرنا۔ قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد ہے کہ انسان کو ناپاک اور نجس زندگی سے نکال کر پاک، صاف اور خوشگوار زندگی کی طرف لانا۔ قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد ہے ناکامی، نامرادی اور بے مقصد زندگی سے نکال کر انسان کو کامیابی اور با مقصد کی طرف لانا۔ یہ قرآن نازل کرنے کا مقصد ہے۔ یہ سارے مقاصد کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ جب تک اس کو آپ سمجھ کر ترجمہ کے ساتھ، میننگ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، کیسے سمجھیں گے؟ آپ کیسے غور و فکر کریں گے؟ تو سب سے پہلے قرآن کریم کو ہم میننگ کے ساتھ پڑھیں۔ انگلش میں ہر لینگویج ہے، دنیا کے ہر لینگویج میں اس کا میننگ ہے، ہر لینگویج میں۔ آپ جو بھی لینگویج جانتے ہیں
آپ کم سے کم زندگی میں ایک بار قرآن کریم کو یہ عہد کر لیجئے کہ ہم زندگی میں ایک بار کم سے کم قرآن کریم کو میننگ کے ساتھ پڑھیں گے، کم سے کم ایک بار۔ اب پڑھیے، اس کے بعد آپ کو خود اتنا زیادہ مزہ آئے گا، اتنا انٹرسٹ آئے گا کہ آپ جو ہے بہت بار پڑھ لے سکتے۔ ہمارے ایک نان مسلم بھائی تھے، بزرگ تھے، وہ جو ہے اسلام قبول کرنے کے بعد تقریباً 4-5 سال کے اندر وہ تقریباً 10 بار میننگ کے ساتھ قرآن پڑھے تھے، 10 بار۔ 4-5 سال کے اندر 10 بار میننگ کے ساتھ قرآن ختم کیے تھے نیو مسلم۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہماری عمر جو ہے 30 سال 40 سال 50 سال مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، لیکن پوری زندگی میں ایک بار بھی قرآن ہم میننگ کے ساتھ ختم کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، کتنا افسوس کا مقام ہے۔ وہ اسلام قبول کر کے، ان کی ایج بتا رہا ہوں تقریباً 65-70 کے قریب ایج ہے، وہ اسلام قبول کر کے 4-5 سال کے اندر وہ 10 بار قرآن کریم کو جو ہے میننگ کے ساتھ ختم کیے تھے۔ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے میرے بھائیوں؟ تو ہمیں جو اسلام بہت آسانی کے ساتھ اپنے ماں باپ سے، باپ داداؤں سے مل گیا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی اہمیت نہیں، اس کو کچھ سمجھتے ہی میرے بھائیوں۔ تو ہم میں سے ہر ایک جو ہے کوشش کریں کہ قرآن کریم کو میننگ کے ساتھ پڑھیں، تاکہ قرآن کا جو میسج ہے اللہ تعالیٰ کیا ہم سے یہ قرآن اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتا ہے، یہ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بات کرتا ہے ہم سے، اور ہمیں حکم دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے یہ کرو، یہ مت کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، بدعت ہے، یہ توحید ہے، پوری زندگی کے بارے میں بتاتا ہے۔ آدمی پیدائش سے لے کر مرنے تک کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، ساری چیزیں قرآن میں بتاتا ہے۔ قرآن میں جو ہے اولین سے آخرین تک ساری چیزوں کے بارے میں علم ہے، ہر چیز آپ کو قرآن میں ملے گی، لیکن کیسے ملے گی؟ جب میننگ کے ساتھ پڑھیں گے تبھی تو نا۔ ہمارے بہت سارے جو ہے بھائی یا بہت سارے عالم جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو میننگ کے ساتھ مت پڑھو، غلطی ہوگی۔ ارے میرے بھائی، اگر غلطی کے ڈر سے کام کو چھوڑ دیں گے تو اب زندگی میں کیا کر پائیں گے؟ تو ناکارہ ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ تو غلطی کی ڈر سے کوئی کام کو چھوڑا نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کو اور زیادہ کیا جاتا ہے تاکہ غلطیاں کم ہو۔ تو جو ڈراتے ہیں ان کے بہکاوے میں مت آئیے، آپ کوشش کیجئے، انشاءاللہ سمجھیں گے، ایک بار نہیں تو 2 بار نہیں تو 3 بار میں سمجھیں گے، پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا تو علماء کرام ماشاءاللہ ہر جگہ موجود ہیں، ان سے جا کر جو ہے پوچھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، قرآن کریم کو میننگ کے ساتھ پڑھیے اور غور و فکر و تدبر کیجئے، تاکہ جو ہے ہم قرآن کے پیغام کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہماری زندگی اس دنیا میں بھی کامیاب والی زندگی گزرے گی، اور آخرت میں بھی ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور اگر قرآن کو نہیں پڑھیں گے، قرآن کے میننگ مطالب کو نہیں سمجھیں گے، قرآن کریم پر غور و فکر و تدبر نہیں کریں گے، تو ہماری یہ اس دنیا کی زندگی بھی تو غارت ہوگی اور آخرت میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ افسوس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ دنیا میں آپ 2 پیسہ کما کے کسی طرح زندگی گزار لیں گے، لیکن وہ زندگی نہیں ہے، وہ انسانیت والی زندگی نہیں ہے، وہ ہدایت یافتہ والی زندگی نہیں ہے، وہ موحد توحید پرست والی زندگی نہیں ہوگی، وہ جو ہے جنت میں جانے والی زندگی نہیں ہوگی، وہ دکھاوے کی زندگی ہوگی، جو دوسرے کو دیکھ کو اچھا لگے گا کہ بھائی کتنا اچھا پہنتا ہے، کتنا اچھا کھاتا ہے، کتنا اچھا گاڑی میں چلتا ہے، بس اتنا۔ باقی اصل جو زندگی ہے، کامیابی جس کو کہا جاتا ہے، وہ کامیابی والی زندگی یہ دنیا میں بھی نہیں ملے گی اور آخرت میں تو کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، قرآن کریم کو جو ہے بہت زیادہ غور و فکر و تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بہت سارے مثالیں ہیں کہ غیر مسلم لوگ جو قرآن کو بہت سارے دشمن، اسلام کے دشمن ہیں، جو قرآن کریم کے اندر نقص نکالنے کے چکر میں، قرآن کریم کے ساتھ دشمنی کرنے کے چکر میں کوئی پوائنٹس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور آخر میں وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ ایسے بہت ساری مثالیں ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر غور و فکر و تدبر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس میں سے جو ہمیں سمجھ میں آئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔